میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نعمان شیخ مدنی صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آئے دن گستاخی کے واقعات اور قرآن کی بے حرمتی کے واقعات، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب واقعات کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ؟ بہت شکریہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کی وساطت سے موقع دیا کہ حق بات عوام تک جا سکے. جو آپ نے سوال کیا جہاں تک کہ اس کے پیچھے کون عناصر ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے شکست خوردہ عناصر ہیں. اس کے پیچھے انتہائی پست اور نیچ ذہنیت کے لوگ کار فرما ہیں. اور میں یہ نیچ اور پست کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل، یہ ارتکاب انتہائی نیچ ہے. اور یہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یہ کرتے رہتے ہیں. اس کے تناظر میں یہ بات سامنے نکھر کر آتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے آتے 1400 سال پہلے ان کو چیلنج دیا تھا، ایک صورت بنا کر لاؤ. نہیں بنا سکے. کہا ایک آیت بنا کر لے آؤ. جی تو ایک آیت تک یہ بنا کر نہیں لا سکے، اور قرآن نے کہا کہ ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ تم نہیں بنا سکو گے، سب کو اکٹھا کر لو، نہیں بنا سکو گے. قرآن مجید فرقان حمید ایسی لاجواب، لاریب، ایسی علمی، فکری، تحقیقی، سائنسی اور معلوماتی کتاب ہے جس کے ذرے ہر فرق میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اس کا مقابلہ اب تک کرنے کے متحمل ہی نہیں ہو سکے. جب مقابلہ نہیں کر پائے تو انہوں نے کہا اب کیا کریں. پھر اب کیا کریں کہ اس طرح کی نیچ حرکتیں شروع کر دیں. المناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. معلومات یہ ہیں مصدقہ کہ باقاعدہ عدلیہ سے انہوں نے اس کبھی فعل کی اجازت لی. عدلیہ نے اجازت دی. دن منتخب کیا گیا. بھائی دن کون سا ہونا چاہیے؟ صرف جمعہ نہیں بلکہ عید کا دن. پہلا عید کا دن ہونا چاہیے. عید کے دن کا انتخاب کیا اور عید الاضحیٰ کے دن کا انتخاب کیا جب مسلمانوں کا وافر مقدار میں اجتماع ہوتا ہے اور تعداد میں اجتماع ہوتا ہے. اور جگہ بھی انہوں نے متعین کی. کون سی؟ جہاں لوگ عوام زیادہ ہو. مسجد کے باہر اس شربنار فیک کا ارتکاب کیا گیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو چلا دیا گیا. تو یقیناً یہ ان کی شکست خوردہ ذہنیت کا عکاس ہے. اور ایک طرف اس کا یہ پہلو ہے، دوسری طرف مسلمانان عالم کو، بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو یہ واقعہ دعوت غیرت دیتا ہے. یہ بظاہر قرآن کی یا اس کی توہین یہ تو وہ کرتے ہیں، لیکن اس انداز میں کرنا اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انہوں نے 1.5 ارب کہنے کو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے منہ پر تماشا مارا ہے کہ تم جو جائے کر لو، ہم تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں. اچھا مفتی صاحب، اگر ہم بات کریں پاکستان میں، تو پاکستان میں تمام مکاتب فکر جس میں علماء دیوبند ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، علماء اہل سنت ہوں، تو یہ مل کر ایک متفقہ طور پہ کوئی ایک ایسا قانون کیوں نہیں بنا دیتے، کوئی ایسا پلیٹ فارم کیوں نہیں بنا دیتے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ مطلب آئندہ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی گستاخی کرنے کی ضرورت نہ ہو؟ اگر ملکی سطح پر دیکھا جائے تو ایسا پاسبل ہے. جو آپ نے بات کی یہ بین الاقوامی سطح پر ہونی چاہیے اور تمام اسلامی ممالک کو مل کر ایک بلاک بنانا چاہیے، اور بلاک بنا کر بالکل سلطنت عثمانیہ کی طرح کہ جب دشمن کانپتا تھا تو ایسا کوئی مضبوط جواب دینا چاہیے غیرت ایمانی کے تناظر کے اندر. تو انشاءاللہ کبھی بھی اقوام عالم کو یہ ہمت نہیں ہوگی. جہاں تک ملک پاکستان کا تعلق ہے تو قانون بنا ہوا ہے، ادارے بنے ہوئے ہیں، اور بالکل ہماری اسلامی نظریاتی کونسل تمام کچھ تیار ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ عملی طور پر اس کا اظہار نہ سرکاری سطح پر کہیں نظر آتا ہے اور نہ نجی اداروں میں کہیں نظر آتا ہے. آئین کے اندر شکیں طے ہیں. علامہ قائد ملت اسلامی امام شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 سے زائد اسلامی کیا کہتے ہیں کہ آئین کے اندر آپ نے قراردادیں پیش کی اور نکات پیش کیے اور آرٹیکلز پیش کیے جو کہ اکثریت کے ساتھ منظور بھی ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہم اس کو اسلامی آئین کہہ سکتے ہیں. تو ایسا آئین جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، تو ایسے ملک میں قرآن کے خلاف فلمیں بن رہی ہیں، قرآن کے احکامات کے خلاف ڈرامے بن رہے ہیں، قرآنی احکامات کے خلاف سیاستیں ہو رہی ہیں اور مارا ماری ہو رہی ہے. تو یقیناً یہ حکومت کی نااہلی ہے. حکومت کو چاہیے کہ یوم تقدیس کو جیسے انہوں نے منایا، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو وسعت دے اس نظریے کو، کانسیپٹ کو، اور چینلز پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر
اور سرکاری اور نیم سرکاری نجی اداروں میں ہمیں تقدیس قرآن کا پہلو واضح طور پر نظر آنا چاہیے. یہ حکومت کو عمل کرانا انتظامیہ کو اس پر لازم ہے. یہ تھے مفتی نعمان شیخ مدنی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین عارف ظفر کے ساتھ سید عمران، MIM نیوز، کراچی.